اب اس بات سے کیوں انجان بنا، اس ملک کا رہنے والا اب اس بات سے کیوں انجان بنا، اور الفت سے محبت سے ہر دل پھر آج ملا دے اے مولا، الفت سے محبت سے ہر دل پھر آج ملا دے اے مولا، ہم دل سے دعا یہ کرتے ہیں تو وحدت کا امکان بنا۔ اور آخری شعر ہے کہ اس ملک کے لوگوں کو محسن اس وقت تو یہ بھی یاد نہیں، اس ملک کے لوگوں کو محسن اس وقت تو یہ بھی یاد نہیں، گھر بار لٹے جانے بھی گئیں تب جا کر پاکستان بنا۔ اس محفل مشاعرہ کے اگلے شاعر سعودی عرب کے ادبی حلقوں کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ آپ ایک طرف تو کلاسیکی پیرائے میں شعر کہہ کر اپنی فنی گرفت کا لوہا منوا رہے ہیں، اور دوسری طرف نئے مضامین، قوافی اور غریب ردیفوں میں اپنا جوہر دکھا رہے ہیں اور داد وصول کر رہے ہیں۔ میں چراغ سا وہ آدمی کے شاعر جناب قمر حیدر قمر کو دعوت سخن دیتا ہوں، ان کے ان نمائندہ اشعار کے ساتھ، جو کائنات کو ایک حادثہ سمجھتے ہیں، جو کائنات کو ایک حادثہ سمجھتے ہیں، مجھے بتائیں کہ وہ خود کو کیا سمجھتے ہیں۔ کہے بغیر بھی سب ان سے کہہ دیا ہم نے، سنے بغیر بھی وہ مدعا سمجھتے ہیں۔ جناب قمر حیدر قمر۔ کب گوارا تھا اسے زندہ اجالے کا وجود، واہ، کب گوارا تھا اسے زندہ اجالے کا وجود۔ آپ کی سماعتوں کا اور توجہ کا منتظر رہوں گا۔ کب گوارا تھا اسے زندہ اجالے کا وجود، ظلمت شب کسمساتی پیچ کھاتی ہی رہی۔ واہ، کب گوارا تھا اسے زندہ اجالے کا وجود، ظلمت شب کسمساتی پیچ کھاتی ہی رہی۔ تیرگی نے کرنا چاہا روشنی سے ساز باز، اور دیے کی لو نفی میں سر ہلاتی ہی رہی۔ واہ 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 واہ، تیرگی نے کرنا چاہا، واہ واہ واہ، مقرر ارشاد ہو۔ کب گوارا تھا اسے زندہ، پورا تاریخ کا پروسیس ایک قطعے میں قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ کب گوارا تھا اسے زندہ اجالے کا وجود، ظلمت شب کسمساتی پیچ کھاتی ہی رہی۔ تیرگی نے کرنا چاہا روشنی سے ساز باز، اور دیے کی لو نفی میں سر ہلاتی ہی رہی۔ واہ واہ واہ، اندھیروں سے ہمارا سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم روشنی ہیں۔ غزل کی طرف بڑھ رہا ہوں آپ کی انہی پرجوش سماعتوں کے ساتھ۔ عطا عرض کیا کہ روشنی کی معرفت نے تیرگی سمجھائی ہے، واہ، روشنی کی معرفت نے تیرگی سمجھائی ہے، واہ، روشنی کی معرفت نے تیرگی سمجھائی ہے، تیرے ہونے نے ہمیں تیری کمی سمجھائی ہے۔ واہ، روشنی کی معرفت نے تیرگی سمجھائی ہے، تیرے ہونے نے ہمیں تیری کمی سمجھائی ہے۔ واہ، اور بارشیں، چشمے، کنویں، دریا، سمندر، آبشار، واہ واہ واہ، بارشیں، چشمے، کنویں، دریا، سمندر، آبشار، اس نے یہ سب خلق کر کے تشنگی سمجھائی ہے۔ واہ، بارشیں، چشمے، کنویں، دریا، سمندر، آبشار، اس نے یہ سب خلق کر کے تشنگی سمجھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور والدہ، والد، بہن بھائی، اعزہ، یار دوست،
والدہ، والد، بہن، بھائی، اعزہ، یار، دوست، اس نے یہ سب خلق کر کے بے کسی سمجھائی ہے۔ واہ واہ واہ، والدہ، والد، بہن، بھائی، اعزہ، یار، دوست، ہائے کن رشتوں سے اس نے بے کسی سمجھائی ہے۔ شعر نظر کر رہا ہوں کہ کہہ رہا تھا شہر میں جتنے بھی گھر ہیں میرے ہیں۔ واہ، کہہ رہا تھا شہر میں، واہ کیا مصرع ہے۔ کہہ رہا تھا شہر میں جتنے بھی گھر ہیں میرے ہیں، اس نے کس شائستگی سے بے گھری سمجھائی ہے۔ واہ 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 واہ، کہہ رہا تھا شہر میں جتنے بھی گھر ہیں میرے ہیں، اس نے کس شائستگی سے بے گھری سمجھائی ہے۔ اثر آپ سے غزل کا ایک، آپ سے ناراض ہیں ہم سے باتیں مت کریں۔ واہ کیا لہجہ ہے، آپ سے ناراض ہیں آپ سے ناراض ہیں ہم سے باتیں مت کریں، ہائے کس لہجے میں اس نے دلبری سمجھائی ہے۔ آپ سے ناراض ہیں ہم سے باتیں مت کریں، ہائے کس لہجے میں اس نے دلبری سمجھائی ہے۔ اور نظر کر رہا ہوں خاص طور پہ شعراء کی، سارے مجموعے سخن کے ایک طرف اور ایک طرف، سارے مجموعے سخن کے ایک طرف اور ایک طرف، اس کی ایک چپ نے ہمیں جو شاعری سمجھائی ہے۔ سارے مجموعے سخن کے ایک طرف اور ایک طرف، اس کی ایک چپ نے ہمیں جو شاعری سمجھائی ہے۔ مقطع سے پہلے کا شعر پڑھ رہا ہوں کہ سلسبیل و کوثر و تسنیم و فردوس برین، سلسبیل و کوثر و تسنیم و فردوس برین، اصل میں اس نے ہمیں تیری گلی سمجھائی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا اشارہ، کیا خوب ہے، کیا خوب ہے۔ سلسبیلو، جب آپ جیسے سخن فہم بیٹھے ہوں تو شعر سنانے کو دل چاہتا ہے۔ سلسبیلو کوثر و تسنیم و فردوس بری، اصل میں اس نے ہمیں تیری گلی سمجھائی ہے، اصل میں اس نے ہمیں تیری گلی سمجھائی ہے۔ اور شعر نظر کر رہا ہوں اہل درد کی، اہل دل کی، ایک بے سر نے سرفرازی سکھائی ہے قمر، ایک بے سر نے سرفرازی سکھائی ہے قمر، ایک پیاسے نے ہمیں دریا دلی سمجھائی ہے۔ ایک بے سر نے سرفرازی سکھائی ہے قمر، ایک پیاسے نے ہمیں دریا دلی سمجھائی ہے۔ ایک بے سر نے سرفرازی سکھائی ہے قمر، ایک پیاسے نے ہمیں دریا دلی سمجھائی ہے۔ روشنی کی معرفت نے تیرگی سمجھائی ہے، تیرے ہونے نے ہمیں تیری کمی سمجھائی ہے۔ آپ کی خوبصورت سماعتوں پر ممنون کرم ہوں۔ بہت شکریہ جناب۔ تیرگی نے کرنا چاہا روشنی سے ساز باز، اور دیے کی لو نفی میں سر ہلاتی ہی رہی۔ یہ تھے جناب قمر حیدر قمر۔ اور اب باری ہے جناب نعیم بازید پوری کی، جو روایت میں گندھی ہوئی استادانہ شاعری میں اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ آپ مشکل شعر کہنے اور اسے نبھانے کا فن خوب جانتے ہیں۔ مجھے ان کی یہ دو نمائندہ شعر سننے پڑھنے دیجیے اور کلام شاعر بزبان شاعر سنیے کہ ہے فنکار کیسا یہ فن بولتا ہے، ہے فنکار کیسا یہ فن بولتا ہے، سخنور کے حق میں سخن بولتا ہے، بظاہر بہت کم سخن ہے وہ لیکن
بظاہر بہت کم سخن ہے وہ، لیکن جو سنیے تو سارا بدن ہوتا ہے۔ لکھنے والے نے میرے بخت میں کیا کیا لکھا، لکھنے والے نے میرے بخت میں کیا کیا لکھا، میں نے جب رات لکھی اس نے اجالا لکھا۔ لکھنے والے نے میرے بخت میں کیا کیا لکھا، لکھنے والے نے میرے بخت میں کیا کیا لکھا، میں نے جب رات لکھی اس نے اجالا لکھا۔ میں نے لکھا کہ تیری دنیا پہ حیرت ہے مجھے، میں نے لکھا کہ تیری دنیا پہ حیرت ہے مجھے، اس نے حیرت سے مجھے دیکھا تماشا لکھا۔ میں نے لکھا کہ تیری دنیا پہ حیرت ہے مجھے، میں نے لکھا کہ تیری دنیا پہ حیرت ہے مجھے، اس نے حیرت سے مجھے دیکھا تماشا لکھا۔ میں نے لکھا کہ لق و دق ہے یہ صحرائے وجود، میں نے لکھا کہ لق و دق ہے یہ صحرائے وجود، اس نے صحرا کو پڑھا کاٹ کے ذرہ لکھا۔ میں نے لکھا کہ لق و دق ہے، میں نے لکھا کہ لق و دق ہے یہ صحرائے وجود، میں نے لکھا کہ لق و دق ہے یہ صحرائے وجود، اس نے صحرا کو پڑھا کاٹ کے ذرہ لکھا۔ اس نے لکھا کہ انا ذات کی دیوار بھی ہے، اس نے لکھا کہ انا ذات کی دیوار بھی ہے، میں نے دل کھول دیا اور دریچہ لکھا۔ اس نے لکھا کہ انا ذات کی دیوار بھی ہے، میں نے دل کھول دیا اور دریچہ لکھا۔ میں نے لکھا کہ لگا رہتا ہے دھڑکا دل کو، میں نے لکھا کہ لگا رہتا ہے دھڑکا دل کو، اس نے دل دیکھا دوا سوچی دلاسا لکھا۔ میں نے لکھا کیا بات ہے، میں نے لکھا کہ لگا رہتا ہے دھڑکا دل کو، میں نے لکھا کہ لگا رہتا ہے دھڑکا دل کو، میں نے لکھا کہ لگا رہتا ہے دھڑکا دل کو، اس نے دل دیکھا دوا سوچی دلاسا لکھا۔ عشق میں ذات نہیں دیکھتے دل دیکھتے ہیں، عشق میں ذات نہیں دیکھتے دل دیکھتے ہیں، اس لیے جب بھی لکھا دل کا قصیدہ لکھا۔ عشق میں ذات نہیں دیکھتے دل دیکھتے ہیں، خوب ہے، اس لیے جب بھی لکھا دل کا قصیدہ لکھا۔ کتنا لکھتے ہو میری جان کہ ہر صفحے دل، کتنا لکھتے ہو میری جان کہ ہر صفحے دل، وقت تحریر نظر آتا ہے لکھا لکھا۔ کتنا لکھتے ہو میری جان کہ ہر صفحے دل، وقت تحریر نظر آتا ہے لکھا لکھا۔ بھائی امجد صاحب یہ شعر کہ بستر ناز کو دیکھا جو شکن سے خالی، بستر ناز سے دیکھا جو شکن، بستر ناز گئے، بستر ناز کو دیکھا جو شکن سے خالی، بے حسی میں نے لکھی اس نے سلیقہ لکھا۔ بستر ناز کو، بستر ناز کو، بستر ناز کو دیکھا جو شکن سے خالی، بستر ناز کو دیکھا جو شکن سے خالی، بستر ناز کو دیکھا جو شکن سے خالی، بے رخی بے حسی میں نے لکھی اس نے سلیقہ لکھا۔ اور کتنے پردے میں رہی پردہ نشی کی آمد، کتنے پردے میں رہی پردہ نشی کی آمد، میں نے آمد کو فقط جنبش پردہ لکھا۔ کتنے پردے میں رہی پردہ نشی کی آمد، کتنا پردے میں رہی پردہ نشی کی آمد، میں نے فقط جنبش پردہ لکھا۔ سب نے ہر بات سلیقے سے لکھی میں نے مگر، سب نے ہر بات سلیقے سے لکھی میں نے مگر، بات اتنی ہے کہ لکھنے کا سلیقہ لکھا۔ سب نے ہر بات، سب نے ہر بات، سب نے ہر بات سلیقے سے لکھی میں نے مگر،
سب نے ہر بات سلیقے سے لکھی، میں نے مگر بات اتنی ہے کہ لکھنے کا سلیقہ لکھا، بات اتنی ہے کہ لکھنے کا سلیقہ لکھا۔ کیا تمہاری بھی سمجھ بھی آ گیا؟ اب کیا کریں؟ شدت درد میں آئی نہ کمی کوئی عزیز، شدت درد میں آئی نہ کمی کوئی نہیں، درد پھر درد رہا الٹا یا سیدھا لکھا۔ شدت درد میں آئی نہ کمی کوئی نہیں، درد پھر درد رہا الٹا یا سیدھا لکھا۔ لکھنے والے نے میرے وقت میں کیا کیا لکھا، میں نے جب رات لکھی تو اس میں اجالا لکھا۔ میں نے لکھا میں نے لکھا کہ لگا رہتا ہے دھڑکا دل کو، میں نے لکھا کہ لگا رہتا ہے دھڑکا دل کو، اس نے دل دیکھا دوا سوچی دلاسا لکھا۔ میں نے لکھا کہ لگا رہتا ہے دھڑکا دل کو، اس نے دل دیکھا دوا سوچی دلاسا لکھا۔ بستر ناز کو دیکھا جو شکن سے خالی، بستر ناز کو دیکھا جو شکن سے خالی، بے حسی میں نے لکھی اس نے سلیقہ لکھا، بے حسی میں نے لکھی اس نے سلیقہ لکھا۔ تم جسے اتنا قریب رگ جاں لکھتے ہو، تم جسے اتنا قریب رگ جاں لکھتے ہو، نام لکھتے ہو نہ کچھ اس کا نشان لکھتے ہو۔ تم جسے اتنا قریب رگ جاں لکھتے ہو، نام لکھتے ہو نہ کچھ اس کا نشان لکھتے ہو، جس کے بارے میں ہر ایک بات لکھی ہے تم نے، جس کے بارے میں ہر ایک بات لکھی ہے تم نے، اس کے بارے میں بات لکھی ہے تم نے، جس کے بارے میں ہر ایک شعر کہے ہیں تم نے، اس کے بارے میں کوئی بات کہاں لکھتے ہو؟ قید ہوتے ہو تو لکھتے ہو، قید ہوتے ہو تو لکھتے ہو خمیں، قید ہوتے ہو تو لکھتے ہو ثنائے خم زلف، قید ہوتے ہو تو لکھتے ہو ثنائے، قید ہوتے ہو تو لکھتے ہو ثنائے خم زلف، چھوٹتے ہو تو غم دربدراں لکھتے ہو، چھوٹتے ہو تو غم دربدراں لکھتے ہو، چھوٹتے ہو تو غم دربدراں لکھتے ہو، چھوٹتے ہو تو غم دربدراں لکھتے ہو۔ جانے اس شخص نے کیا ظلم نہ ڈھائے ہوں گے، جانے اس شخص نے کیا ظلم نہ ڈھائے ہوں گے، اتنی چاہت سے جسے راحت جاں لکھتے ہو۔ جانے اس شخص نے کیا ظلم نہ ڈھائے ہوں گے، اتنی چاہت سے جسے راحت جاں لکھتے ہو۔ تو کون لکھوائے بھلا تم سے دل زار کا حال، کون لکھوائے بھلا تم سے دل زار کا حال، توڑ دیتے ہو قلم تم تو جہاں لکھتے ہو۔ واہ 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 واہ، آپ نے واقعی قلم توڑ دیا۔ میں نے لکھا کہ لگا رہتا ہے دھڑکا دل کو، اس نے دل دیکھا دوا سوچی دلاسا لکھا۔ کیا خوبصورتی سے آپ نے ردیف کو نبھایا ہے جناب نعیم بازیت پوری نے۔ اس محفل کے اگلے شاعر ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں، آپ شاعر ہیں، نثر نگار ہیں، صحافی ہیں، مدیر ہیں، اور بھی بہت کچھ ہیں۔ آپ کی شاعری کے 13 مجموعے ہم تک پہنچ چکے ہیں، جن میں اتنے اچھے موسم میں دریچہ شب، چہرہ خواب اور ابھی تازہ مجموعہ خواب سب سے الگ شامل ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس کی طرف ہے۔ عروس لالا مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب، عروس لالا مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب، کہ میں نسیم سحر کے سوا کچھ اور نہیں۔ یہاں پہ نسیم سحر، اس سے پہلے کہ بعد نسیم سحر ہی چلے، میں وضاحت کر دوں کہ یہ شعر نسیم سحر کا نہیں بلکہ علامہ اقبال کا ہے۔ انہوں نے ان کا تخلص استعمال کر لیا۔
میں اب نسیم سحر صاحب کے دو نمائندہ شعر پڑھتا ہوں کہ کچھ سوچ کر ہی ہم نے بھنور کر لیا قبول، ساحل پہ منتظر بھی ہمارا کوئی نہ تھا، کانوں میں گونجتی رہی ماضی کی ایک صدا، ورنہ ہمیں کہیں سے پکارا کوئی نہ تھا۔ جناب نسیم سحر۔ آپ جو شعر میں پڑھ رہا ہوں وہ علامہ اقبال کے نہیں ہیں، میرے اپنے۔ ایک مطلب صاحب صدر کی اجازت سے، ہر صبح اٹھ کے ساغر شبنم پیا کرو، ہر صبح اٹھ کے ساغر شبنم پیا کرو، یعنی کسی کے دھیان کا زمزم پیا کرو۔ ہر صبح اٹھ کے ساغر شبنم پیا کرو، یعنی کسی کے دھیان کا زمزم پیا کرو۔ دو شعر اور کہ اس کا جو روپ ہے جو رنگ ہے سبحان اللہ، اس کا جو روپ ہے جو رنگ ہے سبحان اللہ، دل کی دھڑکن سے ہم آہنگ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل کی دھڑکن سے ہم آہنگ ہے سبحان اللہ۔ اور عشق کے لفظ کی تفسیر ضروری تو نہیں، عشق کے لفظ کی تفسیر ضروری تو نہیں، بس یہ ایک لفظ ہی فرہنگ ہے سبحان اللہ۔ واہ کیا اچھا ہے، عشق کے لفظ کی، عشق کے لفظ کی تفسیر ضروری تو نہیں، بس یہ ایک لفظ ہی فرہنگ ہے سبحان اللہ۔ ایک غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ عطا۔ جب اپنے گھر کے در و بام سے نکلتا ہوں، جب اپنے گھر کے در و بام سے نکلتا ہوں، ہزار طرح کے اوہام سے نکلتا ہوں، ہزار طرح کے اوہام سے نکلتا ہوں، ایک اور نقطۂ آغاز منتظر ہے میرا، ایک اور نقطۂ آغاز منتظر ہے میرا، سو اب میں نقطۂ انجام سے نکلتا ہوں، ایک اور نقطۂ آغاز منتظر ہے میرا، سو اب میں نقطۂ انجام سے نکلتا ہوں۔ شعر عرض کر رہا ہوں کہ حرم شریف میں عمرہ ادا جو ہو بھی چکے، حرم شریف میں عمرہ ادا جو ہو بھی چکے، کہاں میں جامع احرام سے نکلتا ہوں، حرم شریف میں عمرہ ادا جو ہو بھی چکے، کہاں میں جامع احرام سے نکلتا ہوں۔ اور شعر ہے کہ میں ڈوب جاتا ہوں ایک لمحہ تحیر میں، میں ڈوب جاتا ہوں ایک لمحہ تحیر میں، جو ہی میں لمحہ الہام سے نکلتا ہوں، میں ڈوب جاتا ہوں ایک لمحہ تحیر میں، جو ہی میں لمحہ الہام سے نکلتا ہوں، اور مجھے حنوط ہوئے ایک عمر گزری ہے، مجھے حنوط ہوئے ایک عمر گزری ہے، اب اپنے جسم کے احرام سے نکلتا ہوں، مجھے حنوط ہوئے ایک عمر گزری ہے، اب اپنے جسم کے احرام سے نکلتا ہوں، اور اسی گلی کی طرف پاؤں اٹھنے لگتے ہیں، اسی گلی کی طرف پاؤں اٹھنے لگتے ہیں، نسیم جب بھی کسی کام سے نکلتا ہوں، اسی گلی کی طرف پاؤں اٹھنے لگتے ہیں، نسیم جب بھی کسی کام سے نکلتا ہوں، جب اپنے گھر کے در و بام سے نکلتا ہوں، ہزار طرح کے اوہام سے نکلتا ہوں۔ حبس بے حد بڑھ گیا ہے، حبس بے حد بڑھ گیا ہے، اے ہوا دروازہ کھول، حبس بے حد بڑھ گیا ہے، اے ہوا دروازہ کھول، گنبدے بے در میں اب کوئی نیا دروازہ کھول، گنبدے بے در میں اب کوئی نیا دروازہ کھول، اور باب قربت بند ہے، مطلع ثانی، باب قربت بند ہے تو ہجر کا دروازہ کھول، باب قربت بند ہے تو ہجر کا دروازہ کھول۔ لقمان بھائی آپ کے لیے ہے،
بابے قربت بند ہے تو ہجر کا دروازہ کھول، ایک دروازہ نہیں تو دوسرا دروازہ کھول، ایک دروازہ نہیں تو دوسرا دروازہ کھول، اور کوئی رستہ چاہیے باہر نکلنے کے لیے، کوئی رستہ چاہیے باہر نکلنے کے لیے، دن کا دروازہ نہیں تو رات کا دروازہ کھول، کوئی رستہ چاہیے باہر نکلنے کے لیے، دن کا دروازہ نہیں تو رات کا دروازہ کھول۔ اور شعر پیش کر رہا ہوں کہ ہچکچا مت، اس میں حائل ہے اگر میرا وجود، ہچکچا مت، اس میں حائل ہے اگر میرا وجود، جو رکاوٹ راستے میں ہے ہٹا دروازہ کھول، ہچکچا مت، اس میں حائل ہے اگر میرا وجود، جو رکاوٹ راستے میں ہے ہٹا دروازہ کھول، اور جو زباں پر آ نہیں سکتے تو وہ الفاظ سن، جو زباں پر آ نہیں سکتے تو وہ الفاظ سن، دیکھ اٹھے ہیں میرے دستے دعا دروازہ کھول، دیکھ اٹھے ہیں میرے دستے دعا دروازہ کھول، اور جانے والے کو تو جانا ہے بہر صورت یہ سوچ، جانے والے کو تو جانا ہے بہر صورت یہ سوچ، اس لیے تو اس قدر ضد میں نہ آ دروازہ کھول، اس لیے تو اس قدر ضد میں نہ آ دروازہ کھول۔ اور آخری شعر، رات کو تازہ ہوا جب مہرباں اتنی لگی، رات کو تازہ ہوا جب مہرباں اتنی لگی، میں نے اس سے صرف اتنا ہی کہا دروازہ کھول، رات کو تازہ ہوا جب مہرباں اتنی لگی، میں نے اس سے صرف اتنا ہی کہا دروازہ کھول، حبس بے حد بڑھ گیا ہے اے ہوا دروازہ کھول، گنبدے بے در میں اب کوئی نیا دروازہ۔ بہت شکریہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور نقطۂ آغاز منتظر ہے میرا، تو اب میں نقطۂ انجام سے نکلتا ہوں۔ یہ تھے جناب عالمی اردو مرکز کے صدر اور جدہ کے ادبی حلقوں کے روح رواں، آج کی اس محفل کے محرک اعلیٰ، منظم اعلیٰ اور میزبان اعلیٰ جناب اطہر عباسی سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ جناب اطہر عباسی کا کلام سادگی اور دل نشین اسلوب سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، پیام صبح درخشاں سنا رہی ہے ہوا، وہ دیکھ کوچائے جانا سے آ رہی ہے ہوا، حصارے خوشبوئے جانا میں آ گیا ہوں میں، مشام جاں کو معطر بنا رہی ہے ہوا۔ عالمی اردو مرکز کے صدر جناب اطہر عباسی۔ اجازت، پہلے دو دعائیہ شعر پیش کرتا ہوں کہ رحمت کا لبادہ ہے یہ انعام بہت ہے، رحمت کا لبادہ ہے یہ انعام بہت ہے، اطہر کے لیے جامع احرام بہت ہے، رحمت کا لبادہ ہے یہ انعام بہت ہے، اطہر کے لیے جامع احرام بہت ہے، اس وقت جب آنکھوں میں ہو دم ہے میرے مولا، آ جائے میرے لب پہ تیرا نام بہت ہے، آ جائے میرے لب پہ تیرا نام بہت ہے۔ دو شعر اور پیش کرتا ہوں کہ وطن سے دور ہوا ہوں تو کوئی گھر بھی نہیں، وطن سے دور ہوا ہوں تو کوئی گھر بھی نہیں، رہا نصیب تو پاؤں میں اب سفر بھی نہیں، رہا نصیب تو پاؤں میں اب سفر بھی نہیں، پرندے اڑ کے منڈیروں سے اب کدھر جائیں، ہوا کا رخ بھی مخالف ہے اور شجر بھی نہیں، پرندے اڑ کے منڈیروں سے اب کدھر جائیں، ہوا کا رخ بھی مخالف ہے اور شجر بھی نہیں، وطن سے دور ہوا ہوں
तो कोई घर भी नहीं, रहा नसीब तो पाँवों में अब सफर भी नहीं, परिंदे उड़ के मुंडेरों से अब किधर जाएं, हवा का रुख भी मुखालिफ है और शजर भी नहीं। और 2-3 शेर है गजल के, देखिए कि ज़ईफ बाप ने ढूंढा कहाँ उजाले हुए, ज़ईफ बाप ने ढूंढा कहाँ उजाले हुए, जवान हो गए बच्चे जो गोद पाले हुए, जवान हो गए बच्चे जो गोद पाले हुए, और तरस रहे हैं घरों की सुकून छाओं को, खुलूसो प्यारो मोहब्बत से हम निकाले हुए। एक गजल के चंद शेर पेश करता हूं कि उदास शाम सहर सोगवार रहने दे, उदास शाम सहर सोगवार रहने दे, जो गम मिला है उसे यादगार रहने दे, उदास शाम सहर सोगवार रहने दे, जो गम मिला है उसे यादगार रहने दे, और बिछड़ रहे हैं तेरे साथ संग मील कई, बिछड़ रहे हैं तेरे साथ संग मील कई, ये काफिला है इसे इस्तवार रहने दे, ये काफिला है इसे इस्तवार रहने दे। और शेर देखिए कि हवा के साथ तेरी दोस्ती बजा लेकिन, हवा के साथ तेरी दोस्ती बजा लेकिन, चराग फिर भी सरे रह गुजार रहने दे, चराग फिर भी सरे रह गुजार रहने दे। और मोहब्बतों से इबारत है शायरी मेरी, मोहब्बतों से इबारत है शायरी मेरी, जहाने इश्क में परवरदिगार रहने दे, जहाने इश्क में परवरदिगार रहने दे। और शेर देखिएगा कि किताबे दिल से है वाबस्ता दर्द का उन्वां, किताबे दिल से है वाबस्ता दर्द का उन्वां, चरागे हर्फ की सूरत हिसार रहने दे, चरागे हर्फ की सूरत हिसार रहने दे। और आखिरी शेर है कि मैं खाके काबा तैबा में जी रहा हूं यहाँ, मैं खाके काबा तैबा में जी रहा हूं यहाँ, इलाही मुझको गरीब उद्दयार रहने दे, इलाही मुझको गरीब उद्दयार रहने दे। मैं खाके काबा तैबा में जी रहा हूं यहाँ, इलाही मुझको गरीब उद्दयार रहने दे, उदास शाम सहर सोगवार रहने दे, जो गम मिला है उसे यादगार रहने दे। बहुत शुक्रिया। इलाही मुझको गरीब उद्दयार रहने दे, ये दुआया शेर थे जनाब अतहर अब्बासी के। ख़वातीन और हज़रात, दबिस्तान जद्दा के शायरों को आपने सुना। अब हम शहर रियाज के मारूफ मज़ाह गो शायर जनाब शौकत जमाल को दावत सुखन दे रहे हैं, जो लबों पर मुस्कुराहटें बखेरने में अपना जवाब नहीं रखते। आपका एक कता मुलाहिज़ा हो, मुझे कबूल है कहने को था मैं काजी से, मुझे कबूल है कहने को था मैं काजी से, कि मेरा दिल मेरा बरसों का आशना बोला, अभी भी वक्त है मछली से ही सबक सीखो, वो जाके फंस गई कांटे में जिसने मुंह खोला। शौकत साहब, अफसोस है कि हम में से बेशतर के लिए नसीहत जरा ताखीर से आई, आइंदा एहतियात करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, शौकत जमाल साहब को सुनिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। वालेकुम अस्सलाम। जैसे अभी आप लोग मुकामी शुअरा को सुन रहे थे, अब कुछ मुकामी शायरी के नमूने। मतला ही है कि वादे से अपने जालिम यूं बार बार मुकरा, वादे से अपने जालिम यूं बार बार मुकरा, मिलने में जब गया तो बोला ताल बुकरा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
بہت بہت شکریہ. اینڈ کا کتنا اچھا اعلان ہوا ہے. وعدے سے اپنے ظالم یوں بار بار مکرا, ملنے میں جب گیا تو بولا تعال بکرا. اسی طرح دو قطعے ہیں کہ چوتھے نکاح میں جو میں ایک دوست کے گیا, چوتھے نکاح میں جو میں ایک دوست کے گیا, پوچھا کہ یار تیری یہ شادی ہے آخری, پوچھا کہ یار تیری یہ شادی ہے آخری. پہلے تو اس نے غور سے دیکھا میری طرف, پھر مسکرا کے بولا کہ واللہ مادری. پہلے تو اس نے غور سے دیکھا میری طرف, پھر مسکرا کے بولا کہ واللہ مادری.